السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وارث، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو شنگرف کو صاف کرنے کے حوالے سے ہے، یعنی شنگرف کو مصفحہ کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ عمل بالکل آسان ہوگا، ایک عام بندہ بھی اسے مصفحہ کر سکے گا۔ میں نے اکثر دیکھے کئی حکیم دیکھے جو چیز تیار کر رہے ہیں اس کو مصفحہ کرنے تک نہیں جانتے، اور ان کو پڑی ہوتی ہے کہ میں اس کو قائم کر لوں، میں اس کا کشتہ کروں، میں اس کو موم کر لوں، میں تانبا کو سفید کر لوں، قائم النار کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ حالانکہ ان کو پتہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو پہلے کس ترکیب میں لایا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اور ان کو انہی جلدیوں کی وجہ سے اپنا نقصان اٹھاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے اٹھایا۔ جو ایک میتھڈ ہے، ایک اصول ہے، اس پہ چل کے وہ کام نہیں کریں گے، اس لیے وہ ناکام ہو۔ میرا یہ اصول ہے، میں ہر بندے کو اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا اخراجات آپ خود ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے خرچے خود ضائع نہ کریں۔ پہلے اس بات کو، اس عمل کو آپ سیکھیں اچھی طرح، اس عمل کو اچھی طرح سیکھیں، اس کی بار بار معلومات لیں اس حوالے سے، جس بندے کا نسخہ ہے، پھر جا کر اس پہ عمل کریں آپ، تبھی تو آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی جو دوست سیکھ رہے ہیں یا اس قابل بننا چاہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کو یا فلاں چیز قائم کر لیں، اس کو موم کر لیں، یا اس کو صحیح معنوں میں کشتہ کر لیں، اگر کشتہ ہو جائے تو وہ رزلٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات یہ ہم غور فکر نہیں کرتے، اس پہ صحیح معنوں میں اس کو ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، محنت نہیں کرتے، جس لیے ہمارے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور پیسوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ اور کی حکیم جو مصفحہ کرنا جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو پڑی ہوتی ہے کہ کیا منار کر لوں، میں موم کر لوں، میں شمش کرنا چاہتا ہوں، میں نکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو پھر کیا ہوتا ہے، اور پھر نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، کوئی ایسا عمل کریں اور کسی ہمارے یا قابل استاد کے پاس جا کر یہ کریں۔ جو میرے نسخے ہوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ عمل بار بار بے شک مجھ سے پوچھیں، واٹس ایپ پہ وائس کر دیا کریں، انشاءاللہ میں ذمہ دار رہوں گا۔ آپ نے شنگرف کی ڈلیاں لے لیں، 5 لے لیں، 7 لے لیں، تولہ تولہ کی، یہ 2 لے لیں، اس میں آپ نے شیر مدار ڈالنا ہے، اتنا ڈالیں کہ وہ ڈوب جائے، یہ تقریباً 3 دن پڑی رہے، جو دودھ ہوگا وہ پھٹ جائے گا، اور پھر اس کو نکال دیں، 3 دن کے بعد اور ڈالیں، وہ بھی 3 دن پڑا رہے، اس کے بعد پھر اور ڈالیں، وہ بھی 3 دن پڑا رہے، 3 دفعہ یہ شیر مدار والا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ اسی ترتیب سے آپ نے بکری کا دودھ ڈالنا ہے، اور وہ بھی 3 دن پڑا رہے، 3 دفعہ کرنا ہے۔ یہ آپ کی اچھی طرح مصفحہ ہو گئی، صاف ہو گئی۔ آگے آپ جس عمل میں لائیں، جس ترتیب سے لائیں، اس کو کریں، اور مزید اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اس کا کشتہ کیسے کرنا ہے، تاکہ ایک چاول کی خوراک مریض پہ کام کرے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کسی چیز کو صاف کر لینا، یہ پہلا اصول ہے، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کی مکمل معلومات رکھنا، اور پھر کسی کی زیر نگرانی میں کرنا۔ اگر کوئی چیز ہے، کوئی نسخہ ہے، شنگرف ہو، گندک ہو، جست ہو، سکہ ہو، تانبا ہو، کوئی بھی دھات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، اور اس کو قائم کر لینا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر آگے لوگ آگے گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو شمش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو نکرہ کرنا چاہتے ہیں، اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا اور آگے جا پڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ اور جو بنوانے والا ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پوچھتا، وہ بھی نہیں کہتا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی،
کہ ہمارا یہ قصور ہے، اس لیے تو نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، بار بار گزارش ہے، اگر عمل کرنا ہے تو کسی قابل اور ماہر بندے کے پاس جائیں، اور ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کیا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت دے، کامیابی دے، اور کامیابی ہونے کے بعد پھر بچوں میں شرینی تقسیم کر دیں، اور جو حاجت مند ہو اور مسکین ہو اس کو آپ صدقہ خیرات کریں۔ اور جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں۔ میں چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔